محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر دائن شاف ہاد منج ناہ رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ تو غنی ازر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم راتو بنی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل۔ بے دل کسیباں عرش حقیقت نمی رسد تا خاک راہ احمدی مرسل نمی شود۔ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے کوئی لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے تیرے ثنا خانوں میں مرسل بھی نبی بھی کونین تیرے زیر اثر زیر نگی ہے۔ ہر شخص کو میسر کہاں اس در کی گدائی اس در کا دربان تو خود جبریل امی ہے۔ ایمان ملا انہی کے صدقے رحمان ملا انہی کے صدقے قرآن ملا انہی کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ رحمت وہ رحمت ایسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے لگا لیا ہے جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں۔ نظر مختار صاحب تشریف۔ رحمان ملا انہی کے صدقے رحمان ملا انہی کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ وہ رحمت ایسی رحمت ہے محفوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے لگا لیا ہے جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں۔ آواز کرم دیتا ہی گیا تھک گئے لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروموں کو کبھی واپس لٹایا نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں شہید عشق نبی ہوں میری لحد پر شمع قبر جلے گی فرشتے خود لے آئیں گے چراغ خورشید سے جلا کر۔ ملت اسلامیہ یہاں بڑے بڑے معززین علماء حضرات موجود ہیں وہاں لبیک کے بھی عالم تشریف فرما ہیں تو میں چند باتیں آپ سے گفتگو کروں گا اور چاہتا ہوں کہ انہیں آپ غور سے سنیں اور دل سے سنیں۔ نیک صحبت کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں اور نیک لوگوں کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں تو آج سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے فنا اور بقا کیا ہے۔ لوگوں ہم بچپن سے لے کر آج تک ایک ہی لفظ سنتے آ رہے ہیں کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت کے بعد مٹی میں خاک ہو جانا ہے، لیکن بعضوں کی موت اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی موت کے بعد بھی ان کے روزے چمکتے رہتے ہیں اور وہ غلام فرید بن کے چمکتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرق کیا ہے؟ آج میں یہاں آیا میں ان سے عمر میں بھی چھوٹا ہوں ان سے علم میں بھی چھوٹا ہوں لیکن یہ مجھے اتنی ادب اور محبت سے کیوں ملے؟ وہ میری وجہ نہیں تھی، میرے لفظ کے پیچھے فرید لگا تھا اور آپ نے مجھے خوش آمدید کیا۔ فرید کے لفظ کے پیچھے در مصطفیٰ کی غلامی لکھی تھی کہ آج وہ لوگ چمک رہے ہیں۔ تو لوگوں آج ہر انسان نے جس طرح موت کا ذائقہ چکھنا ہے، الموت قدحٌ کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها، لیکن مرد مومن کی موت کیا ہے؟ الموت ریحانۃ المؤمن الموت غنیمت المؤمن، کہ ایک مرد مومن کی موت اس طرح ہے کہ وہ خوشبو کی طرح اس جہاں میں اس جہاں میں چلا جاتا ہے اور ایک پھول کی طرح وہ اس جہاں میں اس جہاں سے چلا جاتا ہے
اور وہ مرد مومن کی زندگی اس طرح بنتی کیسی ہے اور وہ زندگی کس طرح چمکتی ہے؟ تو لوگوں وہ زندگی تب چمکتی ہے کہ جب آپ اس در سے وفا کرتے ہو، اور اس کا در کا لفظ، پہلا لفظ کیا ہے؟ لفظ محمد. اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے نکلا ہے، آج جانتے ہیں کہ لفظ محمد ہے کیا؟ لفظ محمد جو ہم سے نکلا ہے، اور اس کی وہ ہے کہ جس کی بے انتہا تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ جس کی کبھی تعریف ختم ہی نہ ہو، تعریفوں کے سمندر بہا دیے جائیں. اور لفظ محمد اترا بھی عرش سے ہے. بیامنا فرماتے کہ جب حضور دنیا میں تشریف لانے والے تھے، وہ آسمان سے فرشتے اترے اور کہا اِنَّكَ حَمِلْتُ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ فَإِذَا وَلَدْتُهُ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، کہ جب یہ نور کا پہکر اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کا نام محمد رکھنا. ایک بات تو طے ہو گئی کہ لفظ محمد وہ ہے جس کی بے انتہا تعریف کی جائے. بات سمجھاتا ہوں کہ خواجہ غلام فرید کے مرید محمد یار سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی زندگی کس طرح گزری؟ آپ نے فرمایا اور تو مجھے کوئی خبر نہیں، میری زندگی اس طرح گزری، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد کو احمد لال ملیندے گزر گئی. یہاں لفظ پہ غور کریں، یہ نہیں کہا محمد محمد کریندے گزر گئی، کہا محمد محمد پکیندے گزر گئی. یعنی محمد کی ذات کو سمجھنے ہماری زندگی ختم ہو گئی، لیکن مقام محمد ابھی تک سمجھ نہیں آیا. محمد محمد پکیندے گزر گئی. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ لفظ محمد وہ ہے جس کی بے انتہا تعریف کی جائے، اور وہ لفظ نکلا ہے ہم سے اور اترا بھی ہے عرش سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد میں کوئی ایسا عیب ہی نہیں رکھا کہ کوئی اس عیب کو ڈھونڈ رکھے. آئے سب کے آخر میں لیکن تھے سب سے پہلے، آئے سب کے آخر میں لیکن مقام سب سے پہلا تھا. یہ امت آئی سب کے آخر میں لیکن اس امت کا مقام سب سے پہلا تھا. وہ کب سے تھا؟ حضور کب سے تھے؟ وہ چہرہ ہی ایسا تھا، وہ جان ہی ایسی تھی، وہ جسم ہی جیسا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، میں نے اتنا دیکھا اتنا دیکھا اتنا دیکھا کہ حضور نے مجھ سے کچھ پوچھا جابر کیا دیکھتے ہو؟ تو میں نے کہا حضور میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کس وقت بنایا ہوگا اور کیسے بنایا ہوگا. کیوں نہ جس کے بارے میں عاشق لکھتے ہیں مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمکے لات نرانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن من بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو بڑیاں سب شانہ. جب اس چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ حضور نے پوچھا جابر کیا دیکھتے ہو؟ تو فرمایا حضور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کس وقت بنایا ہوگا اور کس وقت تخلیق کیا ہوگا. تو جواب مصطفیٰ سنو، حضور نے فرمایا جابر جاننا چاہتے ہو کہ حضور نے مجھے کب بنایا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری. میں اس وقت سے تھا جب ایک اللہ تھا اور دوسرے میں مصطفیٰ کا نور تھا. عاشق سننا، جس کو بات سمجھ میں آئے وہیں جواب دے. میں اس وقت سے تھا جب صرف اللہ تھا، جب کچھ نہ تھا، جب زمین و زمانہ تھے، جب مکین و مکانہ تھے، جب جمادات نہ تھے، جب فرشتے نہ تھے، جب روح اللہ نہ تھے، جب کلیم اللہ نہ تھے، جب صفی اللہ نہ تھے، جب خلیل اللہ نہ تھے، جب جبریل و میکائیل نہ تھے، جب اسرائیل و اسرافیل نہ تھے. نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ موت تھی، نہ حیات تھی، نہ دعا تھی، نہ خواہش تھی، نہ بکھرے ہوئے دریا تھے، نہ بکھرے ہوئے سمندر تھے، نہ موت تھی، نہ دعا تھی، نہ کوئی پکار تھی، نہ کوئی آس تھی، نہ پرندوں کا اڑنا تھا، نہ سمندروں کا بہنا تھا، نہ زمین کا چلنا تھا، نہ ثواب تھا، نہ سجدہ تھا، نہ نماز تھی، نہ دعا تھا، کچھ نہ تھا. ایک اللہ کا نور تھا اور دوسرے مصطفیٰ کا نور تھا. پھر ہوا کیا؟ وہ خلق کرنے والا تھا، یہ خلق ہونے والا تھا. وہ ثانی تھا، یہ اس کی صنعت بنا. وہ قوی تھا، یہ اس کی قوت بنا. وہ قادر تھا، یہ اس کی قدرت بنا. وہ رب العالمین تھا، یہ رحمت للعالمین تھا.
وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد رسول اللہ تھا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں محبوب سبیرک ہک پاسے اور نازک نتوارا ہک پاسے، قرآن دا پارا ہک پاسے اور نمکین رخسارا ہک پاسے، میرے درد دا دفتر ہک پاسے، مجنوں بیچارہ ہک پاسے، مرسل تے نبی سارے ہک پاسے، میرا سوہنا نبی ہک پاسے، ابرودہ خمدارہ ہک پاسے، تلوار دا دھارا ہک پاسے، ساجد سارا جگ ہک پاسے، مسجود محمد ہک پاسے۔ تو لوگوں وہ پھر جب نور کا پیکر اس دنیا میں تشریف لایا، اسے بھیجا گیا، پھر لوگوں اس نور کا پیکر جب آیا تو پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ پھر حضور نے فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق، جتنے بھی مخلوق ہے وہ میرے نور سے ہے۔ تو وہ جب نور کا بہکر آ گیا تو لوگوں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ تانے ملتے ہیں کہ اب ہر بات پہ آپ ایک ہی جگہ کرتے ہیں، اب ہر جگہ پہ ایک ہی لفظ کو پکارتے ہیں، تو کیوں نہ کہیں آج ہمیں لوگ شریعت سکھاتے ہیں، طریقت سکھاتے ہیں، حقیقت سکھاتے ہیں، معرفت سکھاتے ہیں۔ ہم آج کسی سے شریعت کیوں سیکھیں؟ ہم تو ان سے شریعت سیکھیں گے جو حضور سے وفا کر گئے، جنہوں نے شریعت دکھائی۔ ہم تو علی و مرتضیٰ سے شریعت سیکھیں گے، ہم تو ابو بکر صدیق سے شریعت سیکھیں گے، ہم تو عمر فاروق سے شریعت سیکھیں گے، ہم تو عثمان غنی سے شریعت سیکھیں گے۔ محمد یار سے پوچھتے ہیں حضور کس سے سیکھیں؟ تو محمد یار فرماتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سوا چار یارند نسا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد تپا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکتا، جے زیادہ علی سے عمل حفظ تھی سن، عمل حفظ تھے تا ولا کوئی نہیں سکتا، اسانت محمد تے ناتا بڑے سوں، اساں وانگ ناتا بڑا کوئی نہیں سکتا، مسائب تے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے پر محبت تا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سیکھنی ہو تو پھر ان سے سیکھو جو سکھا کے گئے، ہم تو ان سے سیکھیں گے جو وہ ہمیں سکھا کے گئے۔ لوگوں جانتے ہیں کہ پھر خدا نے پھر کیا حکم دیا، خدا نے پھر کیا حکم دیا، اس نور کے پیکر کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب لوگوں یہاں ایک توجہ طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب چیز خود تخلیق کی، چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان، فرشتے، پوری کائنات، چلتی ہوئی فضائیں، یہ برستے ہوئے بادل، یہ بپھرے ہوئے دریا، یہ بپھرے ہوئے سمندر، موت، حیات، سب کچھ اللہ نے خود بنایا اور فرمایا کہ آپ سورۃ النمل پڑھیں کہ ان سب کو میں نے بنایا، میری نشانیوں کو دیکھو۔ لیکن جب خدا کو پہچاننے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کہا میرے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اور جب لوگوں نے دلائل مانگے، اب لوگوں نے دلائل مانگے کہ حضور دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ ایک ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے جلووں کو دیکھو وہ تمہیں نظر آئے گا، کس طرح کہ ہم نے تمہیں جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، بجلی کے چمکنے کی دھڑکنے کی صدا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، خود اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی صدا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، یوسف کی حیا سے، نمرود کی فرعون کے انجام فنا سے، ایک نور جو نکلتا تھا کبھی غار ہیرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، نت نئے نقش بنا دیتے ہو، مٹا دیتے ہو، نہ جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو، کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیروں کی کنی، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو، زندگی کتنے ہی مردوں کو عطا کی جس نے، وہ مسیحا بھی صلیبوں پہ سجا دیتے ہو، خواہش دید جو کر بیٹھے سرے دور کوئی،
दूर ही बरकत तजल्ली से जला देते हो। बेचो यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखिरकार शाह मिस्र बना देते हो। जुस्तजू लेकर तुम्हारी जो कोई कैस निकले, तुम उसे मजनू किसी लैला का बना देते हो। ख्वाहिश दीन जो कर बैठे सरे दूर कोई, दूर ही बरकत तजल्ली से जला देते हो। जुस्तजू लेकर तुम्हारी जो कोई कैस निकले, तुम उसे मजनू किसी लैला का बना देते हो। ससी अकल तुमको माहीवाल तसव्वुर कर ले, तुम उसे बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में महराज करा देते हो। वाकई ही तुम अल्लाह अकबर हो, तुम सबसे बड़े हो। तो हमसे कोई पूछे तो हम ये कहेंगे कि उनकी तजल्लियों को देखो, उसके नूर को देखो, हर जगह पे वो नजर आता है। लेकिन जब हुजूर से पूछा गया, हुजूर खुदा की दलील क्या है कि अल्लाह एक है, तो हुजूर ने क्या जवाब दिया? मेरी जिंदगी को देखो, अगर मेरी 40 साल जिंदगी में कोई ऐप नजर आए तो फिर उसकी दावत पे रद्द कर दो। अगर मेरी जिंदगी में कोई तुम्हें ऐप नजर ना आए, पहले मुझे पहचानो, फिर उसे एक मान लो, फिर उसे एक मान लो। इसलिए तो हुजूर ने कहा, फकत मन अता मुहम्मदन फकत अता अल्लाह व मन नसा मुहम्मदन फकत अता अल्लाह। जिसने मेरी पैरवी की उसने खुदा की पैरवी की, और जिसने मुझसे रुख फेरा उसने खुदा से रुख फेरा। इसलिए हुजूर ने कहा, जो मुझे पहचानेगा वही उसे पहचानेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि दामन मुस्तफा को छोड़ दें, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। खुदा ने खुद नबी से कह दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। तो लोगों, जब तक उसे लोग पहचानेंगे तो उससे जुड़ेंगे। जब उसे पहचानने की आवाज आई तो कहा, पहले मुस्तफा को जानो फिर मुझे पहचानो, क्योंकि इसके बगैर तुम मेरे तक पहुंच ही नहीं सकते। उस नूर के पहकर को पहचानो। तो फिर हम हर वक्त मोहम्मद मोहम्मद क्यों ना करें? खुदा ने कोई लम्हा मुस्तफा के बगैर ही नहीं रखा। कहा, अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे मुस्तफा की पैरवी करो, फिर मैं रब होकर तुमसे मोहब्बत करूंगा, फिर मैं रब होकर तुमसे मोहब्बत करूंगा। वअतीउल्लाह व रसूला लअल्लकुम तुरहमून। जिसने मुस्तफा की पैरवी की उसने खुदा की पैरवी की। मैं युती रसूला फकत अता अल्लाह। जिसने मुस्तफा की पैरवी की उसने खुदा की पैरवी की। जीते जी हम जीते रहे तो खुदा ने क्या हुक्म दिया? मेरे मुस्तफा के पीछे चलो, मेरे मुस्तफा के पीछे चलो। मर के जब हमारी सांसें रुकेंगी, लहद में जाएंगे, तो वहां क्या सवाल होगा? वकुंता तकूलो फी हक्के हाज़ा रजुल। बता उस हस्ती के साथ क्या वफा करके आया है। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं, क्यों दुखड़ी उम्र गुजारा, क्यों दुखड़ी उम्र गुजारा, वंज कोरिस्तान सुहावा, वंज मौत दा मुल्क बसावा। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, अगर मुझसे चेहरा यार एक पल भी ओझल हो जाए तो फरीद को कबूल नहीं कि फरीद एक लम्हा भी जिंदगी में जी ले। फरीद चाहता है, उठो फरीद कब्रिस्तान में चलो। अगर यहाँ नहीं तो कब्र में तो फरिश्ते सवाल पूछेंगे, वकुंता तकूलो फी हक्के हाज़ा रजुल। बता इस हस्ती के साथ क्या वफा करके आया है। तो लोगों, यहाँ जीते रहे तो खुदा ने ये हुक्म दिया, मेरे हबीब के पीछे चलो। मर के लहद में गए तो वहां ने खुदा ने ये हुक्म दिया कि बताओ मेरे मुस्तफा के साथ क्या वफा करके आए हो। रोजे कयामत उठे तो वहां असा का रब्बू का मकाम महमूदा, वहां मुस्तफा का मकाम महमूद देखा। तो खुदा में जीते जी कहा, मेरे मुस्तफा के पीछे चलो। मर के गए तो कहा, मेरे मुस्तफा के साथ क्या वफा करके आओ। रोजे कयामत उठेंगे तो वहां भी फरिश्ते पूछेंगे, वहां भी मुस्तफा का मकाम महमूद देखेंगे। बताओ, खुदा ने कोई लम्हा मुस्तफा के बगैर रखा ही नहीं। फिर हम क्यों ना कहें, फिर हम क्यों ना कहें, मोहम्मद मोहम्मद पुकारी रिहा कर, मोहम्मद तू जान वारी रिहा कर। तोड़े पड़ते आवे भिखारी जमाना, रंगेंदे नहीं देता सही अपना पैराया। मोहम्मद मोहम्मद पुकारी रिहा कर, मोहम्मद तू जान वारी रिहा कर। कबरदा हशरता साफी मोहम्मद, खुदा तू घिना दे से माफी मोहम्मद। तू जन्नत ना मंगी है काफी मोहम्मद, दी रात इहो विरद कित्ती रिहा कर। मोहम्मद मोहम्मद पुकारी रिहा कर, मोहम्मद मोहम्मद पुकारी रिहा कर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल
लोगों फिर जो उस दर से वफा कर जाते हैं, फिर वो खादम रिजवी बन के चमकते रहते हैं। फिर उनके जनाजे गवाही देते हैं कि वो किससे वफा कर रहे हैं। लोगों बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया से गुजर के गए हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर पूरा हिंदुस्तान उसका था, हुमायूं पूरा हिंदुस्तान उसका था, चंगेज खान पूरा हिंदुस्तान उसका था। कई मुसलमान, कई गोरी, बड़े बड़े खानदान वाले आए, लेकिन उनकी कब्रों का भी पता नहीं। लेकिन वो दर जो इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा से वफाई करके जाता है, फिर उनके जनाजे देखो, फिर जनाजे लोग कर बदल जाते हैं। कई लोग ऐसे थे जो जनाजे देख कर बदल गए, उन्होंने तौबा की, फिर उनके जनाजे वफा देते हैं कि वो लोग किस तरह फिर इस जहां से गुजर जाते हैं। जब रिजवी साहब गए ना, तो रिजवी साहब का लोगों ने जनाजा देखा, तो मैंने पहले शेर सुन रखा था लेकिन जिंदगी में कभी देखा नहीं था। वो जो बुल्ले शाह ने फरमाया था, वे बुले आसा मरना नहीं, घोर पिया कोई होर। वो जो लामा इकबाल ने कहा था, मैं शहीद इश्क नबी हूँ, मेरी लहद पर शमा कबर जलेगी, फरिश्ते खुद ले आएंगे चराग खुर्शीद से जलाकर। फिर मुझे शेर समझ जा के आया कि ये शेर का ये मतलब है। लामा इकबाल फरमाते हैं कि जब आशिक रसूल मरता है ना, तो उसकी कब्र पे एक ऐसी रोशनी होती है कि फरिश्ते, जिस तरह सूरज की रोशनी किसी के बस में है कि सूरज की रोशनी खत्म कर सके, नहीं, जिस तरह सूरज की रोशनी कोई खत्म नहीं कर सकता, इसी तरह एक आशिक रसूल की कब्र की रोशनी भी कोई खत्म नहीं कर सकता, इसलिए वो चमकते रहते हैं। मैं आखिरी वाकया, क्योंकि मेरा ताल्लुक इस खानदान से है, उसे सुल्तान और आशिकीन गुलाम फरीद कहते हैं। मैं आखिर आपको थोड़े इश्क का चराग जलाकर आपसे ज्यादा चाहता हूं कि मोहब्बत किसे कहते हैं और इश्क किसे कहते हैं। आज हमने सिर्फ सुन रखा है कि नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी तुम्हारी जानों से भी करीब है, लेकिन वो लोग जिन्होंने महसूस किया था कि नबी हमारी जानों से भी करीब है। आओ तुम्हें कुछ इश्क के वादी से कुछ तुम्हें इश्क के वाकया सुनाता हूँ कि इश्क किसे कहते हैं। मैंने ये वाकया पहले भी सुनाया था, पहले इश्क का तारुफ सुन लो। गुजारिश है कि अच्छे के इख्तितामी कलमात सरा के पेश कर छोड़ो, ताकि इलाका सरा के पीर से धरती से मेहरबानी से। वो पहले आपको मैं इश्क का वाकया सुना लूं कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि इश्क के 40 कदम हैं, इश्क के 40 कदम हैं, लेकिन इश्क का पहला कदम ये है कि अपना सर काट के महबूब की कदमों में रख लो। ये इश्क का भी पहला कदम है। और कोर्ट के घोड़ को कहते हैं सुल्तान और आशिकीन, यानी इश्क का सुल्तान गुलाम फरीद। लोगों, ये इश्क का तारुफ मैंने आपको कराया कि इश्क उसे कहते हैं कि इश्क का पहला स्टेप ये है कि अपना सर कलम कर महबूब के कदमों में रख लो। क्यों? वो इसलिए कि इश्क पे करबला का जो साया है, ये तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का जो साया है। इश्क का राग तो वहां से हिरा था, और जब तक सर न कट जाए तब तक इश्क मुकम्मल नहीं होता। जब तक जिस्म न जल जाए जब तक इश्क मुकम्मल नहीं होता। जब तक इंसान का वजूद न जल जाए जब तक इश्क मुकम्मल नहीं होता। लोगों, बाद ये इश्क वालों के अपने असूल होते हैं, इश्क वालों को कोई गर्ज नहीं होता। वो एक दाता साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि एक शख्स 60 साल से इबादत कर रहा था, 60 साल से सजदे नमाजें। अल्लाह ताला ने अपने एक वली को भेजा कि जाओ मेरे उस आशिक को कि तुम्हारी 60 साल की इबादत मैं कबूल ही नहीं करता। वो वली घबराए हुए उनके पास पहुंचे और कहा अल्लाह का पैगाम लाया हूं। वो खुश हो कहा सुनाओ। तो अल्लाह कहता है कि तुम्हारी 60 साल की इबादत मैं कबूल ही नहीं करता। वो आशिक था, वो उठकर झूमने लग गए। उसने कहा अल्लाह ताला ने तुम्हारी 60 साल की बातें जाय कर दी हैं, तुम्हें क्या हो गया? तो उसने कहा मुझे इस अमल से गर्जी नहीं, वो मेरे अमल कबूल करे या ना करे, मैं तो 60 साल से ये इंतजार कर रहा था कि उसका मुझे पैगाम तो आ जाए। उसने मुझे याद तो कर लिया, वो मुझे जन्नत फेंके दोज़ख फेंके मुझे गर्ज नहीं, मैं तो इसके इंतजार में था कि वो मुझे याद तो कर ले।
یہاں خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں قسم خدا دی قسم نبی دی عشق ہے چیز لذیذ عجیب. فرماتے ہیں قسم خدا دی قسم نبی دی عشق ہے چیز لذیذ عجیب. عشق ایسی طاقت ہے جو انسان کو جلا دیتا ہے. پھر وہ عاشق کی ہسٹری بتاتے ہیں. فرماتے ہیں تیرے نینا تیر چلایا, تیرے رمضان شور مچایا, المست ہزار برایا, لکھ عاشق مار گوایا, ابراہیم اڑا اڑائیوں بار بہوں سر چایا, صابر تے تنکیڑے مچے موسیٰ دور چلایا, زکریا کلو تھر چڑیوں یا گھوٹ کہایا, یونس پیٹ مچھی دے پایوں نو طوفان لڑایا, شاہ حسن کو شہر مدینے زہر دا جام پلایو, کربلا میں تیخ جلا کر احرا کیس کرایوں, شاہ منصور چڑھائیوں سولی مستی زانگ رسایوں, درتا بار اٹھایا ہر ایک اپنا فرض نبھایا, کر قربان فرید سے رپنا ہن تیرا وارا آیا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر انسان نے عشق کے امتحان میں پاس ہو گیا. اٹھو فرید اب تمہاری باری ہے, مقتلے میں عشق میں اپنا سر پیش کرو, اب تمہاری باری آ گئی ہے. تو لوگوں خواجہ صاحب نے بتا دیا. اور ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ عشق تے آتش دوہیں عین برابر, ہاتھ عشق دا تا چنگیرا, آتش ساڑے ککھ تے کانا پر عشق سڑے دل میرا, غلام فریدہ ہوشالہ خیری مڑیاں اتھے عشق نے لا لیا دیرا, بلے شاہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لا لیا دیرا. فرماتے ہیں کہ اگر عشق اور آگ کو تولا جائے تو پھر بھی آگ ہار جائے گی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ آگ ککھ اور کانے جلاتی ہے لیکن عشق دل کو جلاتا ہے. کہتے ہیں عشق آگ کو بھی ہرا دے گا. عشق وہ چیز ہے لوگوں جو انسان کو ختم کر دیتا ہے, تو انسان کو فنا کر دیتا ہے, اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں سوائے محبوب کے سوا اور کوئی نظر ہی نہیں آتا, بس اس کا جلوہ ہوتا ہے, وہی نظر آتا ہے, وہی دکھتا ہے, وہی پاتا ہے. ایک صحابہ رسول کا عشق سنو. خبر پہنچی کہ معاذ اللہ حضور جنگ میں شہید ہو گئے ہیں. وہ صحابیہ گھر سے باہر نکلی اور سنو عاشقوں کے طریقے. وہ جب مقتل میں پہنچی تو ایک شہید کو لایا گیا. پوچھا قالت من ھذا, یہ کون ہے؟ جواب آیا قالوا اخوکا. ایک اور شہید کو لایا گیا. پوچھا قالت من ھذا, جواب دیا قالوا ابوکا. ایک اور شہید کو لایا گیا. پھر پوچھا گیا قالت من ھذا, کہا قالوا زوجکا. ایک اور شہید کو لایا گیا. وہ پھر پوچھا گیا قالت من ھذا, کہا قالوا ابنکا. اب اس کا واقف نے کہا چھوڑو مجھے حضور کے پاس لے چلو. جب حضور کے پاس گئی تو دامن مصطفیٰ کو پکڑ کر ایک لفظ بولا. کیا بولا؟ تقول بے ابی انت و امی یا رسول اللہ لا ابالی اذا سلمت من عتبہ. اب واقعہ سنو کہ واقعہ کیا تھا. جب اس صحابہ کو خبر پہنچی نا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں معاذ اللہ, وہ جنگ میں آئی اور ان کے سامنے ایک شہید کو لایا گیا. پوچھا قالت من ھذا, یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارے باپ کی میت ہے. ایک اور لایا گیا. کہا قالت من ھذا, یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارے بھائی کی ہے. ایک اور اگر آج بیٹے کے سامنے کسی باپ کو تکلیف پہنچے تھے بیٹے کی آنسو نہیں رکتے. اگر آج باپ کے سامنے کسی بیٹے کو تکلیف ہو تو بیٹے کے آنسو نہیں رکتے. لیکن وہاں کیا تھا؟ وہاں خامن بھی شہید, بھائی بھی شہید, باپ بھی شہید, پورا خاندان شہید ہو گیا, گھر کا گھر اجڑ گیا. لیکن ان کے لفظ سے ایک آہ بھی نہیں نکلی. کہا مجھے حضور کے پاس لے چلو. جب حضور کے پاس پہنچی تو کیا کہا؟ ایک لفظ کہا حضور خدا کی قسم جب تک آپ ہمارے اندر موجود ہیں مجھے کس دکھ کی پرواہ ہی نہیں ہے, مجھے کسی غم کی پرواہ ہی نہیں ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں جہان دنیا سوچ بادج خدا دا پہلا خیال تو ہی. خیال دنیا سوچ بادج خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کروڑا پر وجود قدرت کمال تو ہی. تو بادشاہاں دا بادشاہ ہیں, سبھی شہنشاہ رعایا تیری, تیرا شہنشاہ ایک شہنشاہ, اوندا جاؤ جلال تو ہی.
خدا بھی حیو قیوم ذاتے اوندا محبوب بھی حیاتے جڑے نہیں منے دے انہاں دی مرضی میرے تا ہر وقت نال تو ویں ابھر کے جیرا ضرور لاندے عروج کو ہے شاعر فرماتا ہے غور سے سنیے گا کہ جب سورج ابھرتا ہے تو پھر غروب ہوتا ہے جب کوئی تخت نشین ہوتا ہے تو برباد ہوتا ہے شاعر کہتا ہے کہ ہر انسان عروج پہ آتا ہے لیکن اسے زوال ضرور آتا ہے اب آگے سنو ابھرتے جیرا ضرور لاندے عروج کو ہے زوال لازم لیکن داتا حجویری کو زوال نہیں آیا غلام فرید کو زوال نہیں آیا شباز قلندر کو زوال نہیں آیا بلے شاہ کو زوال نہیں آیا مولانا روم کو زوال نہیں آیا شاہ شمس تبریز کو زوال نہیں آیا شباز قلندر کو زوال نہیں آیا فخر جہاں کو زوال نہیں آیا فخر جاز کریم کو زوال نہیں آیا اچ شریف کے اچے کو زوال نہیں آیا داتا حجویری کو زوال نہیں آیا ان کو زوال کیوں نہیں آیا شاعر فرماتا ہے ابھرتے جیرا ضرور لاندے عروج کو ہے زوال لازم کہ نہیں نہ جے کو زوال آوے او عروج و لا زوال تو او عروج و لا زوال تو تو لوگوں یہ ہے جو پھر اس در سے جڑ گیا پھر اس کی فنا نہیں وہ بقا میں بدل گیا پھر اس کی زندگی چمک لاتی ہے پھر وہ انسان خود چمک جاتا ہے اس لیے تو شاکر خجا بادی فرماتا ہے کیا فرماتا ہے سرائکی دا شہر جواب بھی میں شاکر آدے ذکر تیرے یار دا مولا کریں دا رہ منیا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریں دا رہ منیا تیڑا میڈا ہک جو اے محبوب تملی کروں عرش تے تو نہ کھین اتھا میں چمیندہ رہ منیا تو آپ سب دعا کریں کہ ہماری زندگی اس طرح گزری اور اس طرح گزرے کہ اس کے ذکر کرتے 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 ہماری ذکر گزر جائے اب آخری واقعہ میں غلام فرید رحمۃ اللہ کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی زندگی پھر طیبہ وارے سے جڑ جاتی ہے پھر ان کی زندگی رہ کیا جاتی ہے پھر ان کی زندگی بن کیا جاتی ہے وہ ایک درویش تھا خواجہ صاحب سے ہر وقت پوچھتا تھا لوگوں سے پوچھتا تھا ہم جیسے عقل والوں سے پوچھتا تھا حضور عید کرنا اسے جواب ملتا حضور اس دن بقرہ عید کو عید اس دن سیویاں کھاتے ہو اس دن عید اس نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کوئی اور جواب تو ہر کوئی جواب ان کو پوچھتا عید کرنا کوئی جواب نہیں دیتا آخر اس کا پالا خواجہ غلام فرید سے پڑ گیا خواجہ صاحب سامنے آئے تو اس نے خواجہ صاحب سے پوچھا حضور عید کرنا آپ نے اس سے کہا یار ملے جنا اس نے کہا آج مجھے کس نے جواب دیا جس کے میں جواب کے انتظار میں تھا اس نے پھر پوچھا کہ شاید میری غلطی ہے اس نے کہا حضور عید کرنا پھر جواب آیا یار ملے جنا اس نے کہا حضور میں نے پوچھا عید کرنا آپ نے کہا میں نے بھی جواب دیا یار ملے جنا اس نے کہا بات سمجھ میں آ گئی کہ عید اس دن ہوتی ہے جب یار ملتے ہیں اس نے کہا حضور یار ملے کرنا تو آپ نے کہا میں مرے جنا یار تو اس دن ملتا ہے جب تمہاری میں مر جاتی ہے جب تمہارا وجود مر جاتا ہے خود کا خیال بھی ہو ذکر یار بھی ہو پھر منزل پر انسان نہیں پہنچتا جب وجود مٹ جاتا ہے تبھی تو یار ملتے ہیں کہ یار ملے جنا تمہاری میں جب مر جاتی ہے اور جب انسان کی میں مر جاتی ہے یار مل جاتا ہے پھر اس کے بعد انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے اب آگے سنو اب میں مر گیا یار مل گیا اب یار کی تجلی یار پہ چڑھ گئی یار کی تجلی یار پہ چڑھ گئی پھر جیسا یار یہ بھی ویسا اب سنو کہ پھر ان کی زندگی ہو کیسے جاتی ہے بڑی مشہور ہوا کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کے 7 نواب مرید ہیں 7 نواب مرید ملتان کے ایک بڑے ہی امیر بزنس مین تھے انہوں نے کہا بھی خواجہ غلام فرید کا رہن سہن دیکھیں غلام فرید کتنے بڑے محل میں رہتے ہوں گے کس طرح رہتے ہوں گے ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا بادشاہ ان کے مرید ہیں ان کا دل ہوا خواجہ صاحب سے ملاقات طے ہو گئی چلتے 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 جب ملاقات طے ہوئی وہ بڑی شاہی خاندان کے ساتھ خواجہ صاحب کے پاس پہنچے جب پہنچے تو دیکھا محل تھا پر محل میں کوئی نہیں تھا انہیں پوچھا غلام فرید کو ملنے آیا ہوں تو کہا وہ جاؤ وہ ایک فقیرانہ حال میں
ایک شخص بیٹھا ہوگا وہ غلام فرید ہے. انہیں یقین نہیں ہوا. چلتے 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 جب ان کے پاس گئے تو ان پہ ہاتھ رکھا, ڈر سے بولا حضور غلام فرید آپ ہیں؟ آپ نے پلٹ کے کہا ہاں غلام فرید میں ہی ہوں. وہ پریشان ہوئے, ان سے رہا نہیں گیا. وہ تو خواجہ صاحب کا محل دیکھنے آئے تھے, ان کا رہن سہن دیکھنے آئے تھے کہ خواجہ صاحب کس طرح رہتے ہوں گے کہ جن کے بادشاہ بھی در کے گدا ہیں. تو پوچھا خواجہ صاحب, ان سے رہا نہیں گیا, ان سے انہوں نے پوچھ لیا خواجہ صاحب کبھی ہمارے محلوں کو آ کے دیکھیں, کبھی ہمارے محلوں کو آ کے دیکھیں, ان پہ بنے ہوئے کام دیکھیں, ان کے اینٹیں دیکھیں, آپ کس طرح اپنے محلوں پہ خرچے کرتے ہیں, کس طرح اپنے محلوں کو بناتے ہیں. اور جن کے ساتھ نواب مرید ہو غلام فرید اس حالت میں, اب تمہیں زندگی کا مطلب سمجھا رہا ہوں کہ غلام فرید کیوں چمک رہے ہیں. تو خواجہ صاحب نے 2 لفظوں میں جواب دیا, صرف 2 لفظوں میں, جو انسان سمجھ لے وہ سمجھ لے. جب انہوں نے کہا نا کہ حضور یہ کیا, آپ اس حالت میں, تو آپ نے کہا سونا گال سمجھ گی نو بس یہ گال ہے. غلام فرید چمکتا رہے ویسے کیا. انہوں نے کہا سونا تسا زندگی بھر سلی تے خرچ کیتے نے, فرید نے زندگی بھر لوگیں تے دلی تے خرچ کیتے نے. تو فرید نے زندگی بھر دلی تے خرچ کیتے تھے. پھر جن کی زندگی طیبہ والے سے جڑ جاتی ہے پھر ان کا رہن سہن اور ہوتا ہے, ان کے زندگی کے مقام اور ہوتے ہیں, پھر ان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے, پھر ان کو محلوں کا ہوش نہیں رہتا, اٹھنے بیٹھنے کا ہوش نہیں رہتا, ان کی زبانوں پر ہر وقت بس ذکر یار رہتا ہے. اس لیے تو فرماتے ہیں میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا جسم بھی تو, میرا روح بھی تو, میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو. جو یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو, سلطان بھی تو, نہ تا کہتر کمتر آخر ادنا لا شے لا امکان بھی تو. اللہ 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 تو یہ کر کے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. اور ٹائم میں کافی ہوگا لیکن میں ایک چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بس عاشق کا ایک واقعہ سنا دوں, صرف ایک واقعہ. خواجہ صاحب اپنی ساری زندگی میں کیا کہتے رہے, تمہیں بتاتا ہوں کہ عشق والوں کا ادب, تمہیں ادب سکھاتا ہوں. خواجہ صاحب ساری زندگی میں کیا کہتے رہے, ایک ہی لفظ کہتے رہے, جے سونا میں دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں, غلام فرید جے سونا مل پوے میں رو رو حال سناواں. فرماتا ہے کہ محبوب اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو اے خوشی تو بھاڑ میں جا, تجھے آگ لگے. محبوب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں بھی دکھ میں راضی ہوں. اور کوئی وقت ایسا آئے گا جب محبوب میرا حال سنے گا تو محبوب کو میں رو رو کے حال دوں گا. زندگی بھر یہ کہتے رہے اتھا میں مٹھڑی نے تجان بلب, اتھا خوش وسطی میں جو ملک عرب, ہر جگہ پہ یہ کہتے رہے. لیکن جب شہنشاہ فرید روزہ مدینہ پاک گئے, سامنے جلوہ یار تھا, یہاں عاشق تھا, زندگی بھر انتظار کرتے رہے, زندگی بھر کہتے رہے کہ یار کو دکھڑے سناؤں گا. لیکن جب روزہ رسول کے سامنے گئے دل نے چاہا 3 بار آگے گئے لیکن تڑپ کے پیچھے آ گئے, پھر آگے گئے, پھر تڑپ کے پیچھے آ گئے, پھر آگے گئے, پھر تڑپ کے پیچھے آ گئے. عاشقوں نے کہا حضور آپ نے زندگی بھر اتنا انتظار کیا اور جب طیبہ والے کا در آپ کے سامنے ہے اور آپ اس در کو زیارت نہیں کر رہے, پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو آپ نے کہا عشق کہتا ہے کہ اس در کو چھو لوں, عشق کہتا ہے کہ اس در کو چھو لوں. لیکن اندر سے ادب جواب دیتا ہے کیا, توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندنیاں, تیرے یار تو مفت بھی کاندنیاں, تیرے باندیاں دی میں باندنیاں, تیرے درتے کتیاں نال آتا. کا عشق کہتا ہے کہ چھو لو لیکن ادب کہتا ہے فرید رک جا ابھی منزل باقی ہے. تو یہ عاشقوں کا طریقہ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے, ہم سب کی محفل اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھر سے وہی عشق کے چراغوں سے پھر روشن فرمائے, ہمارے گھروں سے نحوست کے سائے ہٹائے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. اور یہاں بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہیں, بڑے بڑے مشائخ حضرات سید بیٹھے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں مزید اضافہ فرمائے. اور اسی طرح ہم ذکر
مصطفیٰ سجاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ حضرات۔